سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وانذر عشیرتک الاقربین فی مقام آخر او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذکروا حاتم اللذات او کما قال ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہ رب العزت جل و علا کی حمد و ثنا کے بعد حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات والا صفات پہ صلاۃ و سلام پیش کرنے کے بعد علماء ذی وقار اور آپ تمام معزز سامعین و حاضرین و ناظرین، اللہ رب العزت میرا اور آپ سب کا آنا اس ایصال ثواب کی محفل میں قبول فرمائے، اور جس نیک مقصد کے لیے میں آپ سارے اکٹھے ہوئے ہیں، اللہ کریم اسے بام عروج تک پہنچائے۔ عزیزان محترم، ہم سب نے اپنے وقت مقررہ پہ جانا ہے۔ یہ میرے اور آپ کے رب کبیر کے فیصلے ہیں، کوئی بندہ بھی اس سے جان نہیں چھڑوا سکتا۔ یہ اٹل حقیقت اور قدرت کاملہ کا پختہ فیصلہ ہے۔ جس وقت امر ربی ہو جانا ہے، ہم نے یہاں سے کوس کر جانا ہے۔ اس کے لیے مجھے آپ سب کو ہر لحظہ ہر لمحہ تیار رہنا چاہیے۔ موجودہ صورتحال، ہمارے انداز، ہمارے سٹائل اپنے اپنے گریبانوں میں بھی جھانکے اور اپنے آس پاس ہمارے اس ماحول میں اور اس معاشرے میں آپ انداز اور اطوار اوروں کو بھی دیکھیں تو اس وقت یقیناً بڑی بے ہنگم اور بھیانک صورتحال بنی ہوئی ہے۔ اگر ہم میں وہ خشیت الہی اور خوف خدا بندی ہوتا، وہ قیامت کا دن اور وہ آخرت کی فکر جس انداز میں ہونی چاہیے اگر ویسے ہو جاتی، بن جاتی، تو موجودہ صورتحال اس انداز میں نہ ہوتی۔ کوئی بات مجھ سے آپ سے اوجل نہیں ہے، یہ سارے مناظر دنیا کے ہمارے سامنے ہیں۔ آپ زندگی کے جس شعبے کو بھی بنظر غور دیکھیں گے تو ہر چیز آپ کو ان بیلنس نظر آئے گی۔ اس وقت زمانے کے اندر آپ کو بگاڑ نظر آئے گا۔ کس وجہ سے؟ اس لیے کہ آخرت کی فکر نہیں ہے۔ آخرت کی فکر نہیں ہے، وہ تقوی
وہ خوف، وہ اللہ جل شانہ کا ڈر، وہ خوف، وہ خطرہ وہ نہیں ہے۔ اگر کوئی نصائب، اگر کوئی ذرائع ہمارے آس پاس ہوں بھی، کچھ ایسی بعض و نصیحت ہو بھی رہی ہو، تو ہم آنکھیں چرا کے اور کان لپیٹ کے ہم نکل جاتے ہیں، اور اس نصیحت کو ہم قبول نہیں کرتے، اور اپنے دل میں جگہ نہیں دیتے، اور یوں ڈھیل ڈھال میں ہم اپنی زندگی برباد کرتے جا رہے ہیں۔ اگر وہ لمحات ہمارے اوپر طاری ہو جائیں، اس سے ہم آشنا ہو جائیں، تو یہ جو بے ہنگم سی صورتحال ہے، یہ کبھی اس میں ہم ملوث نہ ہوں۔ کفار و مشرکین، یہود و نصارہ کے اندر جو کچھ آج ہو رہا ہے، ان سے تو کوئی شکوہ ہی نہیں ہے، ان سے تو کوئی گلہ ہی نہیں ہے۔ شکایت اور درد اور غم تو ہمیں اپنے آپ سے ہے، ہمیں اوروں سے کیا غرض ہے؟ ہم اپنا فکر کریں، ہم اپنوں میں دیکھیں ہم کیا ہیں، ہم کس طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ جو درد، جو سوز، جو گداز جو ہم میں ہونا چاہیے تھا، وہ ہمیں نہ نظر آتا ہے نہ محسوس ہوتا ہے۔ جو بندہ، جو شخصیت جتنی بڑی پوسٹ پہ، ویکنسی پہ فائز ہوتی ہے، اس کا اتنا ہی انداز اور سٹائل اور اس کا کلچر جو ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے، اور قرآن و سنت سے اس کی مطابقت، موافقت اس کی نظر ہی نہیں آتی، اور لگتا ہے کہ اس کا اسلام سے واسطہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اور آہستہ آہستہ یہ روش، یہ اس اسلامی جمہوریہ پاکستان، ہمارے آس پاس اور ہمارے بالکل اب چک گاؤں پنڈ ہمارے جو ہیں، دیہات ہمارے، ان کے اندر ہی ہمیں امریکہ اور ویسٹ نظر آنے لگ جاتا ہے، یورپ نظر آتا ہے۔ وہ اس طرح انداز اپناتے ہیں، وہ اس طرح ان کے اوپر وہ چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں کہ ہمارے اندر ہی، ہمارے پنڈوں میں ہی، ہمارے قصبوں کے اندر ہی وہ یورپ کی طرح زندگی گزارتے ہیں، اور ہم عام جو حضرات ہیں وہ دیکھتے رہ جاتے ہیں، اور ہم بھی انہیں کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ صورتحال، یہ اچھی نہیں، یہ مناسب نہیں، یہ قرآن و سنت کے انگیزٹ ہے، یہ اینٹی ہے۔ اس سے ہمیں آج پرہیز کی ضرورت ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے، اور آخرت کی فکر کی ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ آسمان کڑکڑا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا جو کچھ میں سنتا ہوں کیا وہ کچھ تم سنتے ہو؟ فرمایا آسمان کڑکڑا رہا ہے، چیخ و پکار کر رہا ہے، یہ اس کا حق ہے کہ وہ کڑکڑائے، وہ آہ فغاں کرے، یہ اس کا حق ہے۔ اور سرکار فرماتے ہیں کہ مجھے قسم اس رب کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، فرمایا کہ آسمان کا کوئی ایک ایسا حصہ نہیں، 4 انگلی کے برابر، ایک چپے کے برابر بھی ایسا کوئی حصہ نہیں ہے جہاں کوئی فرشتہ کھڑے ہو کے قیام نہ کر رہا ہو، رکوع نہ کر رہا ہو، سجدہ نہ کر رہا ہو۔
اور سرکار فرماتے ہیں جو کچھ میں دیکھتا ہوں، میں سنتا ہوں، اور جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم جان جاؤ تو تم ہنسو کم اور رو زیادہ، جو کچھ میں جانتا ہوں۔ تو اس لیے آخرت کی فکر، آخرت کی یہ واض و نصیحت یہ دل میں رکھیں، اور اللہ کا خوف، اس کا ڈر، اس کو دلوں میں جگہ دیں۔ جناب وہب بن الورد رحمۃ اللہ علیہ آپ ایک حدیث پاک بیان کرتے ہیں، جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آپ فرمایا کرتے تھے کہ جس بندے کے اندر یہ دو باتیں آ جائیں کہ جنت کا شوق، جنت کی محبت، اور دوزخ کا ڈر، خوف، اس کا بھیانک منظر، جس بندے کے اندر یہ جو دو باتیں آ جائیں تو جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس بندے کے اندر مصیبتوں کے اوپر صبر کرنا اور دنیا کی لذتوں سے، دنیا کی نافرمانیوں اور گندگیوں سے پرہیز کرنے کی اس بندے کو عادت پڑ جاتی ہے۔ جو بندہ جس کو جنت کا شوق پڑ جائے اور جس کو دوزخ کا ڈر آ جائے، مطلب کیا ہے کہ اللہ کا ڈر، اس کا خوف اور اس کا قرب جسے مل جائے، جس اس کی قربت مل جائے، اور جس کے دل میں اللہ جل شانہ کی ملاقات کا شوق پڑ جائے، تو وہ بندہ آخرت کا طالب ہو جاتا ہے، آخرت کی فکر کرتا ہے۔ آج اس وقت مجھے اور آپ سب کو آخرت کی فکر کی ضرورت ہے۔ ہمارے اس وقت کثیر تعداد میں محافل ہوں، مجالس ہوں، جمعہ کے خطبات ہوں، علماء دین اپنا اپنا حصہ ڈال رہے ہیں، واض و نصیحت فرما رہے ہیں، لیکن کثیر تعداد میں آج اس سبق سے، اس درس سے، اس لٹریچر سے نظریں چرائی جاتی ہیں کہ سامعین کم سنتے ہیں۔ یہ شوق سامعین کو کم ہے، مجمع کے اوپر، اجتماع کے اوپر، گیدرنگ کے اوپر، پنڈال کے اوپر ایک بوریت سی چھا جاتی ہے۔ میرے عزیز، میرے دوست، میرے صاحب، میرے بھائی، ہم کسے دیکھیں؟ آپ کو دیکھیں، آپ کے مجمع کو دیکھیں، آپ کی محفل کو دیکھیں، آپ کی دعوت کو دیکھیں، یا اپنے فرائض کو دیکھیں۔ کیا میں نے، کیا علماء نے، ہم نے مرنا نہیں ہے؟ ہم نے اپنے رب ذوالجلال کے حضور ہم نے پیش نہیں ہونا؟ ہم نے حساب نہیں دینا؟ کس کا حساب جو ہے آسان ہوگا؟ کون سا ایسا بشر ہے، مرد ہے، عورت ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، جس کے لیے بیریئر نہیں ہوگا، گیٹ نہیں ہوگا، جس کا حساب کتاب نہیں ہوگا، جس سے پوچھا نہیں جائے گا؟ کون ہے ایسا؟ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، فرمایا تم سے ایک ایک نعمت کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے۔ اور بتاؤ، میں آپ سارے جتنے حضرات حاضر ہیں، بتاؤ کتنی نعمتیں ہیں مالک کی، کتنی نعمتیں ہیں؟ ذرا نعمتوں کی بچھاڑ ہے، برسات ہے، کتنی بڑی نعمتیں۔ ذرا ابھی حال میں آپ مجھے ابھی بتائیں، ذرا ہمارے میزبان نے کس تکلف سے، کتنی محبت سے بلایا ہے۔ آپ سارے جتنے حضرات بیٹھے ہیں، چھوٹے بڑے سارے، آپ معزز حضرات تشریف فرمائے، میزبان نے کس شوق سے بلایا ہے۔ ایک خوبصورت حال میں ہم بیٹھے ہیں، کچھ دیر کے بعد آپ دعائیں بھی کریں گے، اپنے لیے بھی، حاضرین کے لیے بھی، غائبین کے لیے بھی، اپنے بزرگوں کے لیے بھی، اور پھر آخر میں اس کے بعد آپ کو کھانا مل جانا ہے، بیٹھ کے آپ نے کھانا۔ ذرا اگر اپنے ماضی کی طرف ذرا جھانک کے دیکھیں نا، پیچھے ذرا ایک نظر پیچھے دوڑائیں ذرا، تو وہ وقت بھی رہے ہیں کہ جب یہ انداز، یہ سٹائل، یہ آسانیاں، یہ فیچر اس صورت میں نہیں تھے، اس صورت میں نہیں تھے۔
اپنے اکابر کو، اسلاف کو اگر دیکھیں تو بڑی مشکلات تھی، اب رفتہ رفتہ اتنی آسانیاں ہوگی، ذرا کیا آرام سے ہم نے کھانا کھا کے ہم نے نکلنا ہے، ذرا ایک نعمت نہیں ہے، ذرا نعمتوں کی بچھاڑ ہے، ذرا ہر بندہ اپنے اوپر دیکھے ذرا تو نعمتوں کے انبار لگے ہوئے، ذرا نعمتوں کے انبار ہیں، قدرت کاملہ نے ہر ایک کے اوپر الگ سے اس نے نعمتیں رکھی ہوئی، ذرا لیکن ہم زیادہ اکثریت سے نعمتوں کی ناشکری، نعمتوں کی بے قدری ہے، اور اپنے فرائض سے، واجبات سے، جو ذمہ داریاں جو مالک نے ہمارے ذمہ لگائی ہوئی ہیں، سونپی ہوئی ہیں، ہم اس سے عہدہ برآ ہیں، وہ ڈر نہیں، وہ خوف نہیں، وہ عبادت نہیں، وہ نگاہ نہیں، وہ تقوی نہیں، وہ توکل نہیں، وہ شوق اور ذوق ہی نہیں، پورا دن گزر جاتا ہے، پورا دن اب تو ایسی فضول مصروفیات ہمارے اوپر حاوی اور بھاری ہو گئی ہیں، ذرا کہ موبائل سے نہیں جان چھوٹتی، ذرا موبائل کے اندر مختلف ایپس ہیں، ذرا جنہیں دیکھتے ہم آگے نکل جاتے ہیں، فرصت ہی نہیں، ذرا وقت زیادہ ضائع ہو رہا ہے، برباد ہو رہا ہے، اپنی ذمہ داریوں سے ہٹے ہوئے، ذرا جتنے مالک کی طرف سے فرائض ہیں ان سے ہم ہٹے ہوئے، ذرا اور جو معاملات ہیں ہم ان سے بھی پیچھے، ذرا حالانکہ سارے کے سارے معاملات میں ان ساروں کا دین سے خاصا تعلق ہے، وہ دین ہی ہے، لیکن ہم ان سے ہٹے ہوئے، ذرا دین کی دوری ہے، آج دین سے راہ فرار اختیار کی ہوئے، ذرا اور جو بھی ہمارا جہاں تعلق، جو رشتہ ہے، اس کو آج ہم توڑنے میں لگے ہوئے، ذرا سارے معاملات درم برم ہوتے جا رہے ہیں، ذرا تو خدا را واپس آئیں، اپنے گریبانوں میں جھانکیں، جہاں پن ہے، کمزوری ہے، ویکنس ہے، اسے پورا کرنے کی کوشش کریں، اللہ کا ڈر، اس کا خوف، اور اس سے رابطہ کریں، اس سے تعلق رکھیں، وہی ایک ذات، ایک بارگاہ ہے جہاں ہم نے لجاجتیں کرنی ہیں، جہاں منتیں سماجتیں کرنی ہیں، جس ذات حق کو ہم نے منانا ہے، جس سے معافی مانگنی ہے، ایک ہی ذات حق ہے جو غافر الذنب بھی ہے، قابل التوب بھی ہے، جو اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اور جب بندہ حاضر ہو جاتا ہے تو بڑے ناز سے اپنے بندوں کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ اس وقت ہمارے بڑی ساری ہماری کمزوریاں، آؤ مل کے اس کی بارگاہ میں توبہ کریں، اس سے معافیاں مانگیں، اور جہاں جو کچھ چھوڑ آئے، جو خانے جو ذمہ داریاں تھیں اور خانے خالی کر دیے، ان کی معافی اور تلافی کریں، اگر وہ ممکن ہے ان کی تلافیاں کریں، اور اگر آج وہ ممکن نہیں تو مالک کے حضور بیٹھ جائیں، رو کے اس کے حضور عرضیں کریں اور لجاجت پیش کریں کہ مولا میں معاف کر دیں، زندگی کا زیادہ حصہ، خاصا حصہ ہم برباد کر بیٹھے، مولا میں معاف کر دیں۔ اور جب مدد تہ دل سے، سچے دل سے حاضر ہو جاتا ہے، معافی مانگتا ہے، درخواست کرتا ہے، تو یقیناً اللہ کریم اس کمی کو پورا فرماتا ہے، اس کمی کو پورا فرماتا ہے، اس گناہ سے، اس سختی سے، اس قرب سے، اس دلدل سے بندوں کو نکالتا ہے، اور وہاں سے رزق عطا کرتا ہے جس کا بندے کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو بندہ اللہ سے ڈر جاتا ہے، اللہ کریم اس مشکل سے اسے نکلنے کا راستہ بھی دیتا ہے، اور وہاں سے رزق عطا کرتا ہے جس کو اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، فرمایا کہ جو بندہ اللہ سے ڈر جاتا ہے، اللہ کریم اس کے معاملے کو آسان فرما دیتا ہے۔ اب ماشاءاللہ بہت سارے حضرات، سمجھدار حضرات، اور ہمارے علاقہ کی کریم ساری تشریف فرمائے، میں آپ سارے جتنے بھی اجلے ہو جائیں، لیکن پھر بھی چونکہ ہمارا ماحول ایک ہے، ہم ایک دوسرے کے درد کو سمجھتے ہیں، کہیں نہ کہیں کسی تکلیف کا شکار ہیں، کسی مصیبت میں گھرے ہوئے ہیں، کہیں نہ کہیں
کسی برڈن میں، کسی بوجھ میں ہیں، تو اگر ہیں تو پھر اور کہیں کیوں جاتے ہیں؟ مالک بلا رہا ہے، مالک ہمارے انتظار میں۔ وہ فرماتا ہے کہ اگر اپنے معاملات کو آسان بنانا چاہتا ہے، اگر آسانیاں چاہتا ہے، اگر سکھیائی اور بھلائی چاہتا ہے، تو پھر آ جانا من امرہ یسرا۔ فرمایا جو بندہ ڈر جاتا ہے ہم اس کے معاملے کو آسان فرما دیتے ہیں۔ آج ہمارے معاملات تو بڑے خراب ہیں، اپنے معاملات کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے اس وقت، تو آؤ نا، اس کے در پہ آؤ، اس سے معافی مانگو نا، وہ بلا رہا ہے۔ اور دیکھیں کتنا بڑا پلان ہے اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، جو اس نے اپنی پہچان دی ہے، عرفان دیا ہے اور اپنے ملنے کا پتہ دیا ہے۔ ہم اس پتے کو کیوں کھو رہے ہیں اور کیوں بلائے ہوئے؟ ذرا حضور کے بلانے پہ آ جائیں نا، ذرا بخدا خدا کا وہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں پہ ہو یہیں سے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ آؤ حضور کے دامن سے لپٹ جائیں، آپ کی اطاعت، آپ کی فرما برداری میں لگ جائیں، اور اپنے مالک کو بھلائیں نہ، اپنے مالک کو بھولے نہ۔ اس وقت اس پوری دنیا کے اندر، اور خاص کر میں غیروں کی بات نہیں کرتا، میں اپنوں کی، میں آپ سب کی، میں اپنی آپ سب کی بات کر رہا ہوں۔ یقیناً آج یہی بات ہے کہ اپنے منوں میں ذرا جھانک کے دیکھیں کہ شاید کیا ہم واقعی اپنے رب کو بھول تو نہیں گئے، ہم نے بھلا تو نہیں دیا۔ اور وہ فرماتا ہے، ذرا ہمارے علماء حفاظ قراء ہر روز ختم پاک میں اکثریت سے اس آیت مبارکہ کو، سورہ حشر کی آیت ہے، اسی تلاوت کرتے ہیں ذرا۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ فرمایا اللہ جل شانہ فرما رہا ہے، میں ذرا بڑے پیار سے، لاڈ سے شکوہ بھی فرما رہا ہے، اور بڑے لاڈ پیار سے جھنجھوڑ رہا ہے، ذرا قریب کر کے فرمایا ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے اللہ کو بھلا دیا، اور فرمایا جنہوں نے اپنے رب کو بلایا ہے، جنہوں نے مجھے بلایا ہے، دراصل حقیقت میں مجھے نہیں بلایا بلکہ انہوں نے اپنے آپ کو بلا دیا، وہ اپنے آپ کو بھول گئے۔ اور فرمایا جو اللہ کو بھولتے ہیں، فرمایا وہی لوگ فاسق ہیں، وہی فاجر ہیں، وہی گندے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے ہم فاسق نہ بنیں، ہم ان کی طرح گندے نہ ہوں۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے رب کو یاد کریں، اور جو اللہ کو یاد کرتے ہیں وہ جو اسے یاد کرتے ہیں۔ ابھی حضرت آیا مبارکہ تلاوت کر رہے تھے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ۔ اللہ جل شانہ ہم سے وعدہ فرما رہا ہے اور چیلنج کر رہا ہے۔ فرمایا تو مجھے یاد کر، میں تجھے یاد کروں گا، آپ مجھے یاد کریں، میں تمہیں یاد کروں گا۔ اور فرمایا مجھے یاد کیا کر، مجھے بلایا نہ کر، اور میرا شکر کر، میرا کفر نہ کر، مجھے یاد کر۔ آج اسے یاد کریں، موسم سردی ہو، موسم گرمی ہو، دن اچھے ہوں، دن برے ہوں، تو ایک ہی دار ہے، جس حال میں، جب بھی، جہاں بھی۔ ضروری نہیں کہ آپ یہاں سے دور جائیں، ذرا نہیں، آپ جہاں ہیں، آپ اس حال میں بیٹھے ہوئے، آپ گھر میں بیٹھے ہوئے، آپ بازار میں، آپ تنہائی میں، آپ جنگل بیابانی ویرانی میں، وہیں بیٹھ کے اسے یاد کریں، ذرا عرض کریں، جو زبان ہو، انگلش ہے، اردو ہے، سرائکی ہے، پنجابی ہے، پٹواری ہے، اپنی مادری زبان میں بیٹھ کے اسے یاد کریں۔ مولا اب سارے چھوڑ گئے، مولا اب تیرے سوا اور کوئی نہیں ہے، ذرا وہ ساری دوستیاں، وہ سارے تعلقات، وہ سارے رشتے، وہ سارے ناطے اب وہ چھوڑ دیے مولا، وہ سارے مجھے خیر بات کہہ گئے مولا، اب تیرے سوا اب کوئی اور نہیں ہے، بس تو ہی ہے مولا اب مجھے دھتکار نہ، میں اپنا بچپن، اپنی جوانی، اپنا لڑکپن، اپنا سرمایہ، میں سارا کچھ ضائع کر کے آ گیا ہوں، مولا مجھے معاف کر دے، مجھ پہ راضی ہو جا۔ تو وہ بڑا وفادار ہے، ایک ہی ہے جو حقیقی وفادار ہے، ایک ہی ہے جو قدردان ہے، جو اپنے بندوں کی قدر کرتا ہے۔
آئیں سب مل کے اسے منائیں. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. مومنوں سارے آ جاؤ، اسے مناؤ، اس سے توبہ کرو، اس سے معافی مانگو، اس کی بارگاہ میں رجوع کرو، تو اس لیے کہ تاکہ تم فلاح پا جاؤ. اللہ رب العزت مجھے آپ سب کو معاف فرمائے، ہمارا آنا قبول فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ وآلہ واصحابہ اجمعین.